السلام علیکم، مائی نیم از فرح خان اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ورلڈ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سائیکالوجی کی موسٹ امپورٹنٹ تھیری جو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کبھی کبھی اس سے اور پیپر 2 میں تو اکثر اس سے ریلیٹڈ کوشچنس آتا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں فلینڈرز انٹریکشن انالیسس سسٹم کیا ہے، فلینڈرز بین العمل کا تجزیہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ The Flanders Interaction Analysis System is an observational tool used to classify the verbal behavior of teachers and pupils as they interact in the classroom, and Flanders Interaction Analysis categories 10 categories. تو فلینڈر نے کلاسیفائڈ کیا ہے 10 کیٹیگریز میں، 10 گرو میں، جس میں بتایا ہے کہ انٹریکشن معلم کے بارے میں اور پھر طالب علم کا ان کا وربل اور نان وربل بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، اینڈ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ان کی کمیونیکیشن ہوتا ہے تو اسے اس میں انالائز کیا گیا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کیا ہے، اور 10 گرو کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ اس میں فلینڈرس نے کیا کیا بتایا ہے۔ تو کمیونیکیشن وچ آر سیڈ ٹو بی دا انکلوسیو آف آل کمیونیکیشن پاسبلٹیز۔ تو 1959 میں اس طریقہ کار کے بارے میں فلینڈر کے سوچ نے یہ طریقہ اساتذہ کی تاثیر اور طلباء کی فلاح بہبود کے لیے وضع کیا تھا۔ یہ طریقہ خاص طور پر زبانی رویے اور طبقاتی رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ فلینڈر نے بتایا ہے 1959 میں کہ اساتذہ کی تاثیر، اساتذہ کا بیہیویئر یعنی کہ معلم کا بیہیویئر اور طالب علم کا بیہیویئر اور ان کا نان وربل جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور اسے آبزرو کیا ہے اور ایک ٹول کی طرح اس میں ظاہر کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں گرو۔ تو طالب علم اور استاد کے درمیان بات چیت کا عام طور پر جو غیر زبانی کے بجائے جو زبانی ہوتی ہے، تو فلینڈر کا خیال ہے کہ کلاس کا زبانی برتاؤ عام طبقے کے رویے کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ فلینڈر نے غیر زبانی کے بجائے زبانی جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو وربل بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو زیادہ امپورٹنٹ دیا ہے۔ فلینڈر کا خیال ہے کہ کلاس کا زبانی برتاؤ عام طبقے کے رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو فلینڈر نے زبانی برتاؤ کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ زبانی رویے کا تجزیہ کیا ہے، اور بڑی وفاداری کے ساتھ اس میں، اور فلینڈر نے بتایا ہے کہ زبانی رویے کا تجزیہ بڑی وفاداری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس طریقہ کار کے ساتھ 3 سیکنڈ یا اس سے بھی کم کا وقت میں ہونے والی کسی بھی گفتگو یا سرگرمی کا منظم طریقے سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فلینڈر نے بتایا ہے، یہ حقیقت پر مبنی اور سائنسی تجزیہ کا طریقہ ہے۔ جو فلینڈر کا طریقہ ہے تو یہ حقیقت پر مبنی اور سائنسی تجزیہ کا طریقہ ہے۔ اس طریقہ کار کی بنیادی اہمیت 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان آغاز اور رد عمل کا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 اور 2 سے زیادہ جو لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا ہے تو اسے اس طریقے میں انالائز کیا ہے اور آبزرو کیا ہے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اور فلینڈر نے اسے مختلف زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ جیسے فلینڈرز نے طلباء اور اساتذہ کے درمیان جو طبقاتی رویے کو 10 زمرے میں، یعنی کہ 10 کیٹیگریز میں اس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو تقسیم درجہ ذیل ہے اس میں اساتذہ کی گفتگو، جو فرسٹ ہے یہاں پہ جیسے 1 تا 7، یعنی کہ 1 سے لے کے 7 گروہ کو معلم کے برتاؤ میں سے متعلق کیا ہے۔ اس میں اس طریقے میں 1 سے 7 تک کے معلم کے برتاؤ کو بتایا ہے، اینڈ اس طریقے میں جو 8 تا 9 ہے، جو 8 سے 9 کیٹیگری ہے، تو اس میں طلبہ کے برتاؤ کو بتایا ہے، اینڈ جو اس طریقے کو معلم لفظی برتاؤ کا مشاہدہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ طریقہ معلم کے لفظی برتاؤ کا مشاہدہ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو اس میں طالب علم کی گفتگو، استاد کی گفتگو اور خاموشی یا الجھن، جو طالب علم کو جو خاموشی الجھن ہو تو وہ آبزرو کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلی 7 کیٹیگریز کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلا حصہ براہ راست گفتگو یعنی کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن۔ براہ راست گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب بولنے والے کی حقیقی ارادے اس کے زبانی پیغام میں ظاہر ہو جاتے ہیں، جو ضرورت اور خواہشات کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے، تو وہ ہوگا براہ راست گفتگو یعنی کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن۔ اور نیکسٹ جو بالواسطہ گفتگو میں بولنے والے کے ارادے پوشیدہ ہوتے ہیں اور وہ انڈائریکٹلی بات کرتا ہے، کیونکہ حقیقی ارادے کو وہ چھپا دیتا ہے، تو یعنی کہ وہ حقیقی ارادہ پوشیدہ ہو جاتا ہے تو ہوتا ہے وہ بالواسطہ گفتگو۔ تو اس پہ بھی فلینڈر نے بات کی ہے۔ مختلف زمروں کے معنی بالواسطہ اثر، یعنی کہ استاد مندرجہ ذیل پہلی 4 اقسام میں بالواسطہ طور پر اس طریقے سے طلباء کو متاثر کرتا ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی طلباء کو متاثر کرتا ہے۔ زمرہ 1 یعنی کہ زمرہ 1 میں احساسات کو قبول کرنا
اس زمرے میں استاد طلبہ کے جذبات کو قبول کرتا ہے اور اس زمرے میں طلبہ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا حق ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ زمرہ ہے. اینڈ سیکنڈ زمرے میں تعریف یعنی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا. استاد طلبہ کی سرگرمیوں کو اچھا یا پھر بہترین یعنی کہ مطلب موٹیویٹ کرتا ہے کچھ کہہ کر، جیسے اس کی شاباشی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے اور انہیں سمجھانے یا مزید کہنے اور مزید وضاحت مزید کہہ کر ترغیب دیتا ہے. تو یہ سیکنڈ زمرہ ہے. اور فرسٹ زمرے میں بھی احساسات، بچے کی احساسات کو قبول کرتا ہے اور ان کے اس زمرے میں اپنے جذبات کو اظہار کرنے کا حق دیتا ہے. تو یہ 2 زمرے ہو گئے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں زمرہ تھرڈ. تو آئیڈیاز کو قبول، بچے کے آئیڈیاز کو قبول کرنا یا استعمال کرنا. اس زمرے میں استاد طلبہ کے خیالات کو قبول کرتا ہے، وہ ان کی تجاویز یا خیالات کو اپنے الفاظ یا انداز میں بیان کرتا ہے. تو یہ تھرڈ زمرہ ہو گیا. اینڈ فورتھ زمرے میں سوالات پوچھتا ہے. سوالات پوچھنا، اس زمرے میں صرف سوالات پوچھنا شامل ہے. تو فورتھ زمرے میں صرف سوالات پوچھنا شامل ہے. سوال پوچھنے کے بعد استاد کو لازمی طور پر جوابات ملنے چاہیے. تو یہ فورتھ والا زمرہ ہو گیا. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں براہ راست اثر یا پھر براہ راست استاد کا برتاؤ. تو اس میں ڈائریکٹ یعنی کہ ڈائریکٹ بیہیویئر بتایا ہے اور پھر ڈائریکٹ استاد کا بھی بیہیویئر ہوگا اس میں. اینڈ فورتھ کے بعد یہاں پہ زمرہ 5 ہے. تو لیکچر، یہ زبانی تعامل یعنی کہ زبانی تعامل کے ایک قسم ہیں اور یہ زمرہ معلومات دینے یا کسی کو کچھ رائے سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا جب استاد کسی چیز کو وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا کسی بات پر بحث کر رہا ہو. تو یہ 5th زمرے میں آئے گا اور 5th زمرہ بھی معلم کے لیے ہی ہوگا. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں زمرہ 6. ہدایت دینا. کلاس میں بچوں کو کچھ کرنے کی ہدایت دینے کو ہدایت دینا کہتے ہیں. جیسے تمام طلبہ سامنے کھڑے ہوں گے یا بیٹھ کر کام کریں گے. تو یہاں پہ جیسے آرڈر دینا یا پھر انہیں ہدایت دینا. تو یہ 6 زمرے میں آئے گا اور یہ بھی زمرہ معلم کے لیے ہی ہوگا جو وہ بچوں کو ہدایت دے گا. تو نیکسٹ یعنی 7 زمرہ ہوگا. تنقید اور جواز فراہم کرنے والی اتھارٹی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب استاد کسی طالب علم پر اس کے نامناسب رویے پر تنقید کرتا ہے. یعنی کہ اس زمرے میں معلم تنقید کرتا ہے بچوں کے نامناسب بیہیویئر کو لے کر اور کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے یا پھر میں تمہیں کلاس سے نکال دوں گا، تو خاموش رہو، گیٹ آؤٹ وغیرہ اس میں آئے گا. تو یہ تنقیدی والا ہوگا 7 زمرہ، جس میں جب استاد طالب علم کے رویے پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں یا پھر کلاس سے چلے جاؤ، تو یہ اس زمرے میں شامل ہوگا. تو نیکسٹ 8 زمرہ دیکھتے ہیں. تو اس میں شاگردوں کی گفتگو کے اسے 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس میں شاگردوں کی گفتگو کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس میں پہلا طالب علم ٹاک یعنی کہ رسپانس اور دوسرا شاگرد یعنی ٹاک گفتگو. تو یعنی رسپانس اور گفتگو. تو اس میں 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو 8 زمرے میں شاگردوں کے گفتگو کے جوابات. اب اس میں جوابات ہوں گے جب استاد طلبہ سے سوالات پوچھتا ہے تو طلبہ سوالات کے جواب دیتے ہیں. تو یہ اور 1 سے لے کے 7 جو 1 سے 7 تک زمرے ہے تو وہ معلم کے لیے ہے. اب یہ زمرہ جو 8 سے 9 یعنی کہ 8 اور 9 زمرہ ہوگا طالب علم کے لیے یعنی کہ طلبہ کے لیے. تو اس زمرے میں شاگردوں کی گفتگو کے جوابات ہوتے ہیں. جب استاد طلبہ سے سوالات پوچھتا ہے تو طلبہ جوابات دیتے ہیں اور زبانی طور پر ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ تمام جوابات اس قسم کے زمرے میں آتے ہیں. تو یعنی کہ جو 8 والا زمرہ ہے وہ طلبہ کے لیے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اور 1 تا 7 یعنی کہ 1 سے 7 تک جو زمرے ہیں تو وہ معلم کے لیے ہے. تو یہ معلم کے طریقہ کار کے لیے ہوتا ہے. اور 8 اور 9 والا زمرہ وہ ہوتا ہے طلبہ کے لیے. تو 9 والا دیکھتے ہیں. زمرہ 9 میں شاگرد آغاز کرتا ہے. اس میں طالب علم بحث کا آغاز کرتے ہیں اور سوالات پوچھنے اور کچھ کہنے کے شوقین ہوتے ہیں. تو یہ 9 والے میں بھی طلبہ کے لیے ہوگا اور اس قسم کا جواب اس زمرے میں شامل ہے. تو طلبہ کے خیالات کا اظہار اس زمرے میں شامل ہوگا. تو یہاں پہ اب یہ بچوں کے لیے ہوگا یعنی کہ طلبہ کے لیے ہوگا کہ ان کے خیالات، ان کے جوابات وہ یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. اینڈ 10 والا جو زمرہ ہے خاموشی یا الجھن. تو یہ لاسٹ والا زمرہ ہے. تو اس میں خاموشی یا الجھن، کلاس میں طالب علم کی خاموشی یا الجھن اس زمرے میں آتی ہے. تو 10ویں یعنی کہ لاسٹ زمرے میں بھی خاموشی یا الجھن ہے کہ یہ بھی طلبہ سے ریلیٹڈ ہوگا. تو اس میں بچوں کی یعنی طالب علم کی خاموشی الجھن اس زمرے میں آئے گی. تو اس سے ریلیٹڈ پیپر 2 میں ایک کوشچن بھی آیا تھا، اسے دیکھ لیتے ہیں. فلینڈرز کے بین العمل تجزیہ یعنی کہ فلینڈر انٹریکشن انالیسس کے اس میں سے نامناسب
بیان بتانا ہے۔ تو اس میں آپشن سے یہ طریقہ معلم کے لفظی برتاؤ کا مشاہدہ کرنے میں مددگار کرتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ آپشن ہے اس میں اس طریقے میں 1 تا 7 یعنی کہ ایک زمرے سے 7 تک گروہ معلم کے برتاؤ سے متعلق ہے۔ اینڈ تھرڈ والا آپشن ہے اس طریقے میں 8 تا 9 یہ گروہ طلبہ کے برتاؤ سے متعلق ہے۔ اور فورتھ آپشن ہے اس طریقے میں 10واں گروہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، تو اس طریقے میں 10واں گروہ صدر مدرس کے برتاؤ سے متعلق ہے۔ تو اس میں غلط والا بتانا تھا، تو جو اوپر کے جو 3 آپشن تھے تو وہ کریکٹ تھے، اور جو لاسٹ والا آپشن تھا اس طریقے میں 10واں گروہ، تو یہ صدر مدرس کے برتاؤ سے متعلق ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ سیکنڈ مطلب کہ فورتھ والا آپشن رانگ ہو جائے گا، تو نامناسب بیان فورتھ والا ہوگا۔ تو 10ویں گروہ میں تو یہ تو طالب علم کے متعلق تھا۔ تو یہ تھا میری طرف سے فلینڈرز کا بین العمل کا تجزیہ جو ہم نے یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ تھینک یو۔